جب میں نے استغفار کے ساتھ یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تمام دعائیں حاجتیں قبول کرنا سٹارٹ کی. اللہ نے عزت دی، ایک نام دیا، ترقی دی، بس صرف اس ایک عمل سے. اور وہ بھی کئی بار میں استغفار کرتی گئی اور ذرا ٹائم لگا، اور الحمدللہ جب میں نے یہ عمل بھی اس طریقے سے سٹارٹ کیا تو ایک اللہ تعالیٰ نے جیسے چمتکار کر دیا اور میری تمام دعائیں حاجتیں قبول ہوئی، مجھے ترقی ملی، رزق ملا، مطلب وہاں سے ملا جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں تھا. آپ کی بھی اس طریقے سے استغفار کرنے کے ساتھ اس عمل سے انشاءاللہ گارنٹی میں دیتی ہوں آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں قبول ہوں گی، آپ کو عزت ملے گا، نام ملے گا، اگر آپ پہ قرض ہے وہ ہٹے گا، آپ کو بے شمار رزق ملے گا، وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا، ترقی ملے گی. لوگ اگر آپ کو جتنا بھی گرانا چاہیں گے اتنا آپ آگے جائیں گے انشاءاللہ اس عمل سے. تو آج اس ویڈیو میں آپ کو بہترین عمل اور استغفار کا ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ کی تمام تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. پہلے جب میں دبئی میں تھی، جب ہم گئے تھے تو بیچ میں ذرا ہمارے کرائسس آ گئے تھے تو ہم ذرا تکلیف میں تھے. تو مجھے نہیں پتہ تھا، اس ٹائم میری بہت چھوٹی تھی. میں ابیان جب میرا پیدا ہوا، مطلب وہ اس ٹائم 3 سال کا تھا کہ میری ایج 21 کی تھی یا 22 کی شاید ہوگی. تو مجھے پرندے بہت پسند ہوتے تھے، اور جو روٹی ہوتی تھی نا، دبئی میں یہ سسٹم ہے کہ کباڑ والا کوئی بھی روٹی نہیں لیتا. تو میں کیا کرتی تھی، لوگ نا اس کو تو استغفار ایسے ہی پھینک دیتے ہیں. تو میں کیا کرتی تھی، اس کو نا چڑیا کے لیے میں نے ڈالنا سٹارٹ کر دیا. اور ایک جگہ پہ ہمارے گھر کے ساتھ بہت ساری بکریاں تھیں اور مرغیاں تھیں. وہ آنٹی کے لیے میں ڈیلی وہ روٹی ان کے لیے لے کے جاتی تھی. آدھی روٹی میں اپنی چڑیوں کے لیے ڈالتی تھی. اتنے آتے تھے چڑیاں، کوے، کبوتر آتے تھے، بہت پیارے پیارے پرندے آنا سٹارٹ ہو گئے. وہ کھاتے تھے. اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس سے کیا ہوگا. اور دوسرا میں استغفار پڑھتی تھی. میں جب کام کرتی تھی نا، استغفار پڑھتی تھی 1200 تک، 1300 تک، 1500 تک، 2000 تک. مطلب یہ میں نے اپنا لمٹ رکھ دیا تھا اب استغفار کرنے کا، ٹھیک ہے. اور ڈیلی چڑیوں کو کھانا ڈالتی، اور جو جانور تھے ان کے لیے میں روٹی لے کے جاتی. اچھا، میری جٹھانی نے بھی جب مجھے دیکھا تو اس نے بھی یہ کرنا سٹارٹ کر دیا. وہ بھی پھر روٹی کو مطلب تو استغفار شاپر میں نہیں ڈالتی تھی، کوڑے والے. تو اس نے بھی نا پرندوں کو اور ان جانوروں کو دینا سٹارٹ کر دیا. اور الحمدللہ ایسے اللہ نے ان کو، میری جٹھانی کو بھی اللہ نے پراڈو دے دیا. پتہ ہے مطلب پلک جھپکتے اس کے ہسبینڈ پہ اتنا زیادہ قرضہ تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے نیو بزنس سٹارٹ کیا تھا. قرضہ تھا، وہ قرضہ بھی ہٹ گیا. اور میرے ہسبینڈ کی جاب بھی لگ گئی، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بزنس میں بھی شامل ہو گئے تھے. تو اللہ نے دن اتنے اچھے کر دیے. ہمارے پورے جو سسرال کے حالات اتنے بدل گئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس صرف ایک عمل سے. پھر اس کے بعد حالات اچھے رہے، سب کچھ اچھا رہا. پھر ہم پاکستان آ گئے. پاکستان میں بھی کافی سال اچھے رہے. پھر اچانک سے یہ ہم جب اسلام آباد میں سٹارٹ ہوئے تو میرے ہسبینڈ نے جہاں انویسٹ کیا تھا وہاں سے نا وہ انویسٹمنٹ جو کا بزنس تھا وہ ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمیں وہ انویسٹمنٹ واپس مل گئی، اور تھوڑی سی ہماری مالی حالات ٹھیک نہیں تھی. تو اب پھر سے میں نے استغفار، میں خیر ویسے بھی پڑھتی تھی پر کبھی کبھار مطلب چھوٹ جاتا تھا. پھر میں نے جب مالی حالات ذرا خراب ہوئی تو پھر سے میں نے سٹارٹ کیا. اور پرندوں کو کھانا میں یہاں پر بھی ڈالتی تھی، پر ریگولر نہیں. پر جب میں نے یہاں پہ ریگولر کھانا ڈالنا سٹارٹ کر دیا تو الحمدللہ میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں کہ وہاں سے آنا سٹارٹ ہوا جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں تھا. اور اللہ نے عزت بھی دی، ترقی بھی دی، ایک نام دیا. مطلب میں کیا ہوں، میں تو ایک انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نام دیا، ترقی دی، عزت دی. اور
مجھے تو یقین بھی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھا مقام مجھے دیں گے، عزت دیں گے، اور رزق میں ہمارے اضافہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور بھی کریں گے، جتنا کیا اس سے زیادہ بھی کریں گے، مجھے یقین ہے اپنے اللہ پہ۔ اور ایک دوسری بات میرے ساتھ کل ہوئی ہے، وہ میں انشاءاللہ کل کے اس کا الگ ویڈیو میں بناؤں گی کہ آپ بھی اللہ پہ یقین کریں گے، آپ بھی نیتوں کو صاف کریں گے، اور دوسری بات، لوگوں کو برا بھلا کہنا بند کر دیں گے کہ فلانا یہ ہے، ڈھمکانا یہ ہے۔ جب میں کل آپ کے ساتھ وہ بات شیئر کروں گی، بہت بڑی بات میرے ساتھ کل ہوئی ہے، اور میں کہتی ہوں مطلب میں اللہ کے شاید اتنے قریب ہوں کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے، تو انشاءاللہ وہ میں کل اس پہ اسپیشل ایک اچھا سا ولاگ اور ویڈیو بناؤں گی، تاکہ آپ لوگ کا ایمان تازہ ہو جائے، اور آپ بھی اللہ پہ یقین کریں، اپنے ایمان کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ تو بس میں نے جب یہاں پہ نا ڈیلی دانہ ڈالنا شروع کر دیا، باجرہ بھی میں نے منگوایا، پر خیر روٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو باجرے کی نوبت اتنی نہیں آتی، باجرہ چڑیا اتنا نہیں کھاتے جتنا وہ روٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں بلی کے لیے۔ جیسے ہم چکن منگواتے ہیں نا، اس میں گردن ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، تو وہ میں بلی کے لیے ہی رکھتی ہوں، اس کے لیے ہی ڈالتی ہوں۔ کبھی کبھار جب بلی زیادہ بھوکی ہوتی ہے تو اس کے لیے میں دودھ ڈالتی ہوں، اور وہ روٹی بھی کھاتی ہے شوق سے، پانی بھی پیتی ہے، اس کے لیے میں پانی بھی رکھ دیتی ہوں۔ چڑیا آتی ہے ہمارے، پانی پیتی ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ جس دن میں ذرا سا لیٹ ہو جاؤں یا میں نہ ڈالوں، نہیں ہوتی روٹی، تو اس دن یہ لوگ اتنا شور مچاتی ہے، اتنا شور مچاتی ہے، ہمارے دروازے کے سامنے آ کر تیز تیز شور مچاتی ہے۔ اور ہماری جو پڑوسیوں نے، انہوں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ اتنی چڑیا آوازیں دیتی ہے، مطلب مجھے پکارتی ہے کہ ہمیں کھانا دو، اور دعائیں دیتی ہے بہت زیادہ، اتنا ایک چہل پہل سی ہو گئی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ بھی یہ عمل سٹارٹ کر دیں، آپ اور کچھ بھی نہیں کرے، کتنا آسان ہے نا، آپ کو اتنے بڑے بڑے وظیفے کرنے پڑیں گے، ایک استغفار کا ورد شروع کر دے، بے شمار بے قطار، جتنی بار بھی آپ ہو سکے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، آپ صرف 50 بار ہی دن میں پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے۔ بس معافی مانگے سچے دل سے، کیونکہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، لوگوں کی دل دکھاتے ہیں، برائی کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم استغفار بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ہم نا انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، انسانوں کے ساتھ برا کرتے ہیں، کسی کا ہم لوگوں نے شاید حق کھایا ہو، کسی کا ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا ہو یا پکڑا ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑا ہو، ہماری پکڑ سخت کی ہو، ہماری رسی کھینچ لی ہو، اس وجہ سے ہماری دعائیں اور وظیفے اللہ تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتا۔ پھر جب ہم سچے دل سے وہ بات یاد کر کے، وہ بات چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگے اور استغفار کرے، استغفر اللہ کرے، یہ جب آپ سے اللہ راضی ہوگا نا، تو آپ کے منہ میں اور آپ کے دل میں استغفر اللہ کا لفظ چپک جائے گا، آپ خود بخود آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلے گا۔ میں اور میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے دونوں ہر ٹائم استغفار کرتے ہیں، ہر ٹائم میرے ہسبینڈ کے منہ میں قدرتی بیٹھ گیا ہے استغفر اللہ، وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بہت پاورفل ہے، جب میں کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے ہسبینڈ جب بھی کوئی ٹینشن میں یا ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا، تو اس نے استغفر اللہ کا وظیفہ ہی پکڑا ہوا ہے، اور یہ میرا اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ میرے ہسبینڈ کو اتنا سکون ملتا ہے نا، اتنا، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ پھر مجھے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو استغفار پڑھا کرو، تو میں کہتی ہوں میں تو پڑھتی ہوں۔ میں آپ کو بھی بتاتی تھی، آپ نے جب شروع کیا تو دیکھو آپ کو کتنی راحت ملی ہے، آرام ملا ہے، سکون ملا ہے۔ اور ڈپریشن میرے ہسبینڈ کو اکثر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ ذرا حساس سے ہیں، تو اس کو نا بہت جلدی ڈپریشن ہو جاتا ہے، ٹینشن لیتے ہیں، تو اس کا حل صرف استغفر اللہ ہے۔ میرے ہسبینڈ کو بہت سکون ملتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ عمل، آج کی ویڈیو جو میں نے بتائی ہے نا، بہت آسان ہے، پلیز انسانوں کو بھی دیں۔ جب وہ آپ کے گھر کوئی کام کے لیے آئے تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، جیسے پلمبر وغیرہ، بجلی کوئی بھی آپ کے گھر میں خراب ہو، ان کو کھانا کھلائیں، وہ بہت بہتر عمل ہے۔ آپ
آپ کی نا دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے وظیفے قبول ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ اور پلیز اس ویڈیو کو بہت شیئر کریں، بہت ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، شاید ان کو سکون ملے، خوشی ملے، اور وہ یہ عمل کرے اور ان کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، ان کے قرضے ہٹ جائیں، ان کو رزق ملے۔ مجھے بس ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہو۔ اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔